بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریان صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے جی، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر نہیں پھیرنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. اس بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ، اور دوسری روایت میں لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے پر جب تک ہاتھ پھیر نہ لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے. روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے مطابعات اور شواہد اس روایت کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے قابل قبول ہے، اور مسئلہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مضبوط حدیث چاہیے. لیکن اس سے اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اور غیر ثابت شدہ عمل نہیں ہے. یہ پوچھنا یہ کہ ہم سسرال میں اپنے پریوار کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں، مجھے بھی آہستہ آہستہ ہندی آتی جا رہی ہے، پریوار، مگر وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے، کوئی عزت نہیں دیتے، جبکہ میری دیورانی بہت بدتمیزی سے رہتی ہے مگر سب اس کی قدر کرتے ہیں. رہنمائی فرمائیے. بھائی وہ دیورانی ہے تو اس کی تو جتنی مرضی بدتمیز ہو اس کی عزت ہوگی. آپ بھی کسی کی دیورانی ہوں گی تو آپ بھی جتنی مرضی استغفر اللہ نہیں کہنا چاہیے ایسی باتیں، لیکن سسرالیے رشتے یہ اچھے لگتے نہیں عام طور پہ. تو اب یہ تو آپ کے سسرال کا مسئلہ ہے نا، میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سسرال کو اسرائیل نہ بنائے، اور جو آپ کو فلسطینی سمجھ کے آپ کے سسرال والے اسرائیلی بن کے ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سسرال اور اسرائیل میں نا لفظی مشابہت بہت ہے، تو اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا ہی کر سکتا ہوں اس میں، باقی مشورہ دینا دیکھیں ایسے معاملات میں بڑا مشکل ہوتا ہے، جب تک پورے حالات سامنے نہ ہوں تو بہت مشکل ہوتا ہے مشورہ دینا کہ کیا کرنا چاہیے. تو آپ اپنے کسی قریبی ریلیٹیو سے جو آپ ہی کے محرم رشتے ہوں ان سے مشورہ کریں، وہ صحیح گائیڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کو. خاتون نے انڈیا سے پوچھا ہے جی، پوچھنا یہ ہے کہ جب میرے شوہر گھر میں ہوتے ہیں تو مجھ سے عبادت میں کمی ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ باتوں کا دل کرتا ہے، جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کے ساتھ باتوں کی وجہ سے معمولات وغیرہ رہ جاتے ہیں. اگر وہ نائٹ شفٹ کر کے صبح گھر آتے ہیں تو صبح کی تسبیحات اذکار وغیرہ بھی رہ جاتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جوڑی اور سلامت رکھے. ایسے خوش قسمت میاں بیوی جو ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہوں، آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہیں. اتنے نیک میاں بیوی کہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں، واہ واہ واہ، اور آپ کا دل بھی کرتا ہے ان سے بات کرنے کا ماشاءاللہ، اور وہ کر بھی لیتے ہیں. اللہ نظر بد سے بچائے. تو جب نائٹ ڈیوٹی کر کے صبح گھر آتے ہیں تو ویسے بھی دیکھیں شوہر کا حق ہے، وہ آیا ہے تو تھوڑی دیر اس سے باتیں کی جائیں. تو معمولات کسی اور ٹائم پہ پورے کر لیں آپ. صبح کے معمولات اگر باتوں کی وجہ سے رہ جاتے ہیں تو جب باتیں ختم ہوں اس وقت کر لیں وہ معمولات، یا جب فرصت ملے اس وقت کر لیں. اپنا اسکیجول ایسا بنائیں نا کہ روزانہ آپ نے معمولات کا ٹائم متعین کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی ہے تو آج میں معمولات صبح نہیں کر سکتی، تو پہلے سے ڈائری میں لکھ لیں یا نوٹ کر لیں کہ یہ میں نے فلاں ٹائم پہ معمولات پورے کرنے ہیں. تو بے شک ٹائم کی پابندی نہ ہو، لیکن جو معمولات ہیں وہ کسی بھی طرح سے پورے ہو جائیں تو اس کی برکتیں انشاءاللہ حاصل ہوتی ہیں. باقی شوہر سے باتیں نہ چھوڑیں آپ. ماریا صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں، کیا سید آدمی کی بیوی جو سید نہیں ہے زکوٰۃ وغیرہ کی رقم لے سکتی ہے اگر پہلے سے زکوٰۃ وغیرہ کی رقم لے لی ہو؟ کیونکہ اس بات کا علم نہیں تھا تو لے لیا، جس کا علم نہیں تھا وہ لے لیا. آئندہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتی ہے سید کی بیوی. ہاں وہ عورت خود سید ہے تو نہیں لے سکتی، یعنی اس کے والد اگر سید تھے، کیونکہ نسب باپ سے چلتا ہے نا، تو پھر نہیں لے سکتی. شوہر کے سید ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اگر بیوی سید نہیں ہے تو زکوٰۃ لے سکتی ہے چاہے شوہر سید ہی کیوں نہ ہو. پاکستان سے مجھے پوچھا ہے کہ کیا دولہا اور دلہن دونوں نکاح کی وکالت ایک ہی مولوی صاحب کو دے سکتے ہیں؟ جی دو الگ الگ مولوی اگر درکار نہیں ہوتے تو آج کل تو مولانا صاحبان کی فیس بھی ہوتی ہے، تو دو مولوی آئیں گے ڈبل فیس ہو جائے گی. ایک ہی مولوی کو دونوں وکیل بنا سکتے ہیں، مولانا صاحب کو. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ ہم پردیس میں کام کے لیے گئے ہیں تو کیا ہم اپنی مرضی سے گئے ہیں یا ہمارے نصیب میں لکھا ہے؟ اگر نصیب میں لکھا ہے تو کیا جو ہم اپنی بیوی سے دور رہ کر ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے نصیب میں لکھا ہے؟ کیا بیرون ملک کام کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے؟ اتنا ہی ملتا ہے جتنا انسان کے نصیب میں لکھا گیا ہو. دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے سب نصیب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم نے تو وہی کرنا جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے.
تو یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. آپ نے تو وہ کرنا ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. آپ برا کریں گے آپ کو سزا ملے گی, اور سزا بھی نصیب میں لکھی ہوئی ہوگی. آپ اچھا کریں گے تو اس کو آپ بدلہ اچھا ملے گا, اور وہ اچھا بدلہ بھی آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہوگا. تو آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو اگر آپ بیرون ملک رہ کر اپنے ملک میں آپ نہیں کما سکتے اور بیوی بچوں کے ضروری خرچے پورے نہیں کرتے, تو مجبوراً بیرون ملک جانا پڑتا ہے آپ کو. تو اپنے وہاں زنا تو کسی قیمت پہ الاؤ نہیں ہے. اگر زنا سے بچنا ممکن نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو ملک چھوڑنا پڑے گا, اپنے ملک میں کمانا پڑے گا آپ کو. تو روکھی سوکھی پہ گزارا کرنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ بیرون ملک جانا ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو زنا سے بچ سکتے ہوں. اسی طرح بیوی سے دور رہنا بھی ان کے لیے جائز ہے جو زنا سے بچ سکتے ہوں. جو زنا سے نہیں بچ سکتے بیوی کے بغیر, تو ان کے لیے پھر بیوی کے پاس رہنا ہی لازم ہے, اور پھر وہ روکھی سوکھی جس طرح سے جو غربت ہو اس میں گزارا کریں وہ, کیونکہ زنا الاؤ نہیں ہے کسی قیمت پہ بھی. یہ خوب سمجھ لیں اچھی طرح. باقی جو ہاتھ وغیرہ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو توبہ استغفار کریں اور اس جرم کو چھوڑنے کی کوشش کریں. وہ تو جب انسان ایک اچھی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. پھر بھی ہو جائے تو توبہ استغفار کریں. لیکن زنا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے نا. زنا کا تو زنا تو بہت بڑا گناہ ہے. ہینڈ پریکٹس بھی گناہ ہے, لیکن ظاہر ہے زنا جتنا گناہ تو نہیں ہے. تو وہ بھی دونوں گناہ ہیں, دونوں چھوڑنے ہیں. لیکن زنا تو اس پہ تو شریعت نے 100 کوڑے رکھے ہیں. شادی شدہ زنا کرے تو اس پہ تو رجم رکھا ہے, بہت زیادہ بڑی سزا ہے زنا کی. تو اس لیے آپ ایسی صورت میں پھر آپ کو چاہیے اپنے ملک میں ہی رہیں, پھر اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جو رب وہاں رزق دے سکتا ہے یہاں بھی دے سکتا ہے. تو یہ ہے توکل کا موقع. لیکن بلا وجہ آپ جو ہے اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں. لیکن زنا سے بچنا سب سے پہلے ضروری ہے, یہ خوب سمجھ لیں. آپ دو سمد انڈیا سے, کیا اس طرح کی ٹی شرٹ جس کا کچھ حصہ اورنج کلر کا ہو اس قسم کی ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں؟ کیونکہ سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کیا ہے کیونکہ اس میں غیروں کی مشابہت ہے. آج کل سادھو وغیرہ بھی اس رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں, کیا اس رنگ کے کپڑے پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں نبی نے جو سرخ رنگ کو ناپسند کیا ہے تو مکمل سرخ ہونا, اگر دھاریاں ہو اس کے سرخ یا آدھا سرخ آدھا دوسرا ہے تو وہ جائز ہے. باقی جو سادھو پہنتے ہیں وہ تو ایک خاص قسم کا ڈریس ہوتا ہے. تو کسی بھی قوم کی مشابہت بالکل ایسی مشابہت جس میں آپ وہی لگیں, وہ والی مشابہت ناجائز ہے. تو وہ اس طرح کا نہیں ڈریس پہنتے, وہ سرخ پہنتے ہیں یا زرد پہنتے ہیں, لیکن ان کا ایک مخصوص چادر ہوتی ہے وہ. تو یہ جو آپ نے جس طرح کی ٹی شرٹ کہی ہے یہ جائز ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں اگر دجال کا فتنہ ظاہر ہو جاتا ہے تو کیا مغرب سے سورج نکلے گا یا نکل چکا ہے؟ بھائی ابھی مغرب سے سورج نہیں نکلا, وہ جب نکلے گا تو ساری دنیا دیکھے گی. آپ کہہ رہے ہو نکل چکا ہے, یا نکل چکا ہوتا تو پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی ہوتی. اتنی چھوٹی نشانی تھوڑی ہے کہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلے. تو دجال کا فتنہ جب ظاہر ہوگا ہو جائے گا, پھر مغرب سے سورج نکلے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے, ہمارا ایمان ہے. باقی جو جس وقت ہوگا وہ اللہ کرے گا, ہمیں اس کا ٹائم معلوم نہیں ہے. عمر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, کیا موبائل پر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور کیا اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ جی موبائل پہ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور باوضو ہونا ضروری بھی نہیں ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا, کوئی ضرورت مند کسی سے اس کے اکاؤنٹ میں ملنے والے انٹرسٹ کے پیسے لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا, حرام ہے اس کے لیے بھی آپ کے لیے بھی. البتہ اس کو چاہیے کہ وہ نکال کے کسی فقیر کو صدقہ کر دے بغیر بتائے کہ یہ انٹرسٹ کے پیسے ہیں, اور فقیر اس کو بولے نہیں کہ مجھے دے دینا. وہ خود سے نکالے اور کسی فقیر کو بغیر بتائے صدقہ کر دے, نیت ثواب کی نہ اس میں, کیونکہ حرام سے ثواب کی نیت سے صدقہ بھی حرام ہے. حرام رقم سے صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا. جان چھڑانے کے لیے وہ خود سے کسی فقیر کو دے دے بتائے بغیر, تو وہ فقیر پھر لے سکتا ہے. فقیر سے میری مراد ہے غریب. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, میں ایک کنر ہجڑا ہوں, کیا مجھے سر پہ دوپٹہ رکھنا اور پردہ کرنا ضروری ہے؟ اور جب میں نیک عمل کر کے جنت میں چلی جاؤں گی تو کیا جنت میں مجھے پوری لڑکی بنا دیا جائے گا, یا جس طرح میں بولوں گی ویسا ہی بنایا جائے گا؟ کیا پھر مجھے نکاح کرنے کے لیے شوہر بھی عطا کیا جائے گا؟ دیکھیں ایک آزمائش ہے, اللہ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے. اگر آپ اس آزمائش پہ صبر کریں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کسی آزمائش پہ صبر کرے اللہ اس کو اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں, اس کو اعلیٰ درجات عطا فرماتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس طرح کے جنس پیدا ہو جانا کہ نہ مرد ہو نہ عورت ہو, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. ساری زندگی لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا. تو پہلی بات یہ کہ آپ کو تھوڑے عمل پہ انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا, اور
تھوڑے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا آپ کی، کیونکہ ایک آزمائش میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ باقی دیکھیں یہ جو جتنے بھی مخنث لوگ ہوتے ہیں، جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، ان میں ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی یعنی مرد اور عورت کے درمیان کی کوئی نسل ہو۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو مردانہ علامتیں زیادہ ہوتی ہیں یا عورت والی علامتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس میں مرد والی علامتیں زیادہ ہیں، تو مرد والی علامتیں زیادہ ہوں، یا آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ میں میل کی علامات زیادہ ہیں یا فیمیل کی علامات زیادہ ہیں۔ تو جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو مرد ہی سمجھا جاتا ہے شریعت میں، اور جس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہوں اس کو عورت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ ڈاکٹر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ میں میل والی علامتیں زیادہ ہیں یا فیمیل والی۔ تو اگر فیمیل والی علامتیں زیادہ ہیں تو آپ کو سارے احکام فیمیل کی طرح ہیں، آپ نے پردہ بھی کرنا ہے، وراثت کا بھی جو ہے وہ لڑکیوں والا حصہ ملے گا۔ اور اگر میل کی علامتیں آپ کے اندر زیادہ ہیں تو پھر آپ مرد ہیں، پھر آپ پہ پردہ کرنا فرض نہیں ہے۔ اور جنت میں بھی اسی حساب سے فیصلہ ہوگا، جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہیں تو ظاہر ہے جو دنیا میں مرد ہیں آخرت میں مرد ہوں گے، جو دنیا میں عورتیں آخرت میں عورتیں ہی ہوں گی۔ یہ کہنا کہ جی مجھے وہاں جو دل چاہے گا میں وہ بنا دی جاؤں گی، تو اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر آپ عورت ہیں، تو پھر اللہ عورت ہی بنائے گا آپ کو، اور وہاں عورت کی خواہش نہیں ہوگی کہ مجھے مرد بنا دیا جائے، نہ مرد کی خواہش ہوگی کہ عورت بنا دیا جائے۔ وہاں سب کو سب کچھ نعمتیں اتنی مل جائیں گی، سب اس میں خوش ہوں گے۔ تو رہا مسئلہ پردہ کرنے کا، تو میں نے بتایا اگر فیمیل والی علامتیں ہیں تو آپ پردہ کریں، میل والی علامتیں زیادہ ہیں تو پھر اصل یہی ہے کہ آپ پہ پردہ فرض نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں اٹریکشن ہوتی ہے بہت زیادہ اور لوگوں کے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر احتیاط کر لینی چاہیے، سر پہ چادر وغیرہ رکھ لینی چاہیے، اور بالکل مردوں کی طرح جیسے مرد تو جو ہے وہ پردے کا پر تو بالکل بھی لازم نہیں ہے، تو پھر آپ تھوڑا احتیاط کریں، کیونکہ کچھ نہ کچھ فیمیل والی علامتیں بھی ہوں گی، تو احتیاط بہرحال بہتر ہے۔ خاص طور پر آج کل شہوت پرستی کا دور ہے، ہومو سیکشولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اٹریکشن ہی ان کو اس طرح کی جنس میں ہوتی ہے، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پردہ کر لیں، اور اگر عورت والی علامتیں زیادہ ہیں پھر تو پردہ فرضی ہے۔ عبداللہ صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں اگر کوئی منت پوری نہ کرے اور اس کا کفارہ دے دے جو قسم کا ہوتا ہے تو پھر منت ختم ہو جائے گی؟ نہیں جی، منت پوری کرنا واجب ہے، لیکن منت کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا، منت پہلی بات زبان سے ہوتی ہے، صرف دل کے ارادے سے نہیں ہوتی، تو دو قسم کی منتیں ہوتی ہیں۔ ایک منت تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ نے اگر میرا فلاں کام کر دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی، یا میں امتحان میں میرے اتنے اچھے نمبر آ گئے تو میں نے اتنے پیسے صدقہ کرنے ہیں، یا میں ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یا فلاں کام ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا، تو یہ 100% منت ہی ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر وہ کام ہو گیا آپ کا، جتنے روزے کی منت مانی تھی سارے روزے رکھنے پڑیں گے، جتنی نمازوں کی منت مانی تھی ساری نمازیں۔ لیکن منت کی ایک دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کوئی کام سے بچنا لازم کر لیا، آپ نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یعنی میں نے اگر یہ کام کر لیا، جیسے گناہ سے بچنے کے لیے لوگ اس طرح کی منتیں مانتے ہیں، اگر میں نے جو ہے یہ فلاں میں نے جیسے سگریٹ پی لی تو میں 3 روزے رکھوں گا، یا میں 100 روزے رکھوں گا، میں نے اگر غیبت کر لی تو میں 20 روزے رکھوں گا، اس طرح کی منت کسی نے مان لی، تو یہاں آپ کے پاس آپشن ہے۔ اگر آپ سے وہ غلطی ہو گئی ہے جو آپ نے بچنے کی قسم اٹھائی تھی، یا آپ نے کہا میں نے زید سے اگر بات کی تو میں 10 روزے رکھوں گا، یہ ایسے جائز نہیں ایسے کہنا، کسی مسلمان سے بات چیت بند کرنا، لیکن اگر الفاظ کہہ دیے تو اس قسم کی منتوں میں اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو منت پوری کریں یا قسم کا کفارہ ادا کر لیں۔ تو یہ 2 قسم کی منتیں، دوسری قسم کی منت میں قسم کا کفارہ دینے سے بھی منت پوری ہو جاتی ہے، لیکن پہلی قسم کی منت میں منت ہی پوری کرنی پڑے گی آپ کو۔ محمد فہد لاہور سے پوچھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جبراً دوسروں کا حق کھاتے ہیں اور مرتے دم تک واپس نہیں کرتے، مگر ان کے جنازوں پر رسماً یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ لین دین کے حوالے سے لواحقین سے رابطہ کریں، جبکہ اس بندے نے خود کسی کا حق واپس نہیں کیا تو اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا اسلام میں اعلان کرنا ثابت ہے؟ اگر نہیں تو اس کی شدید مذمت کریں۔ حقوق العباد پر آج مسلمان اتنا بے ایمان کیوں ہیں؟ دیکھیں، اگر لواحقین نے یہ اعلان کر دیا جنازے پہ کہ کوئی کسی کا کوئی لین دین ہو ہم سے رابطہ کریں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا، کہ وہ اپنی جیب سے دینا چاہ رہے ہیں۔
تو اگر یہ جھوٹی موٹی کا اعلان ہے, فارمیلٹی پوری کی ہے, پھر تو بری بات ہے. لیکن اگر سچی مچی کا اعلان ہے, بظاہر لگتا نہیں کہ قوم اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ سچی مچی میں اعلان کر دے, تو لیکن اگر واقعی سچی مچی میں اعلان کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے واقعی کسی کا لین دین ہو, وہ آ جائے گا, بولے گا بھائی بتاؤ کیا ہے. لیکن ویسے ایک بات ہے کہ جس کا لین دین ہوتا ہے نا, وہ اعلان کا منتظر نہیں ہوتا, وہ تو ویسے ہی لواحقین سے رابطہ کرے گا, میرے 1 کروڑ روپے کھا کے بیٹھے ہیں بھائی دے دو ذرا. تو اگر یہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اعلانات ہو رہے ہیں پھر غلط ہے, ایک رسم بن چکی ہے, پھر غلط ہے. سچی مچی میں واقعی نیت یہ ہے کہ ہم دیں گے پیسے تو پھر ٹھیک ہے. محمد توصیف انڈیا سے, ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹیں پھر بائیں ہاتھ کے کاٹیں, بس یہی سنت طریقہ ہے. اور کیونکہ ہر کام دائیں سے شروع کرنے کا حکم ہے, تو جب آپ کاٹیں تو چھوٹی انگلی سے شروع کر دیں, بالکل ہی رائٹ سائڈ سے, یہاں سے کاٹتے 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 یہاں ہے, یہاں سے کاٹتے کاٹتے یہاں چلے جائیں, اور زیادہ سنت پر عمل ہو جائے گا. بس کاٹ لیں ناخن کسی بھی طریقے سے, ناخن بڑھانے صحیح نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے وضو کے دوران کسی عضو مثلاً پاؤں کو صابن سے دھو سکتے ہیں؟ جی دھو سکتے ہیں, پہلے وضو کر لیں پھر دھو لیں, تاکہ وضو کی ایک ترتیب جو سنت سے چلی آ رہی ہے وہ خراب نہ ہو. بیچ میں بھی دھو لیے تو بھی ٹھیک ہے. میکائل صاحب قطر سے پوچھتے ہیں, نام بھی بڑا خطرناک رکھا ہوا ہے میکائل, کہا جاتا ہے کہ جی وہ سور پھونکیں گے. میری عمر 21 سال ہے. اگر آپ سچی مچی کے میکائل ہیں تو آپ کی عمر 21 ارب سال ہوگی میرا خیال ہے. میں گلف کنٹری میں جاب کرتا ہوں, ماشاء اللہ اچھی سیلری ہے. میں گلف کنٹری آیا ہی اس لیے تھا کہ جلدی شادی کر سکوں. سبحان اللہ. مجھے ایک لڑکی پسند ہے, میں ناجائز رشتے کو حلال رشتے میں بدلنا چاہتا ہوں. لڑکی کے والدین کی عمر بھی زیادہ ہے, وہ زیادہ دیر لڑکی کو گھر نہیں بٹھا سکتے, مگر میرے گھر والے بالکل نہیں مان رہے, کہتے ہیں کہ اور اچھی سیلری ہونی چاہیے. بتائیں میں کیا کروں؟ شادی کر کے بچے پیدا کر کے بتا دیں ایسی کی تیسی. ماں باپ کو اللہ ہدایت دے, بس کیا کہہ سکتا ہوں میں. بالکل اس بارے میں ماں باپ کی نہ مانیں. آپ کی سیلری ہے, آپ شادی کر لیں, ماں باپ کو روکنے کا حق بالکل بھی نہیں ہے. گناہگار ہوں گے روک کے, اس زمانے میں اتنی برائیوں کا خطرات ہیں تو وہ نکاح سے روک رہے ہیں جبکہ بچہ کما بھی رہے. ماں باپ کا احترام کریں, ان سے بدتمیزی نہ کریں, لیکن نکاح میں کسی کی نہ مانیں. اس زمانے میں کسی کی نہیں سننی چاہیے. نکاح کے معاملات بہت خطرناک حد تک ہمارا معاملہ خراب ہو رہا ہے, ہماری سوسائٹی خراب ہو رہی ہے. نکاح کریں ایسی کی تیسی, بتا دیں ہو گئی ہے. پہلے ابا کو سمجھائیں, ابا میں کر رہا ہوں, آپ اجازت دے دیں, بڑی خوشی ہوگی. اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے, ابا ہو گئی تھی, میں جو ہے وہ اس میں میرے شارٹ کلپس پڑے ہوئے ہیں بہت سارے, کہ جب پوتا پیدا ہوگا نا انشاءاللہ ابا بڑے خوش ہو جائیں گے اس کو دیکھ کے. پاکستان سے کسی نے پوچھا مفتی صاحب آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر دعا مانگنے گئے تھے, مزار پر جانا تو حرام ہے, مزار پر دعا مانگنا بھی منع ہے. ایک تو میں امام حنیفہ کے مزار پہ نہیں گیا تھا, میں امام بخاری کی قبر پہ گیا تھا. تو ایک ہوتا ہے قبر پہ دعا مانگنے کے لیے جانا, ایک ہوتا ہے قبر پہ گئے ہیں تو دعا مانگ لینا, دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. قبرستان دعائیں مانگنے کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ قبرستان تو صرف زیارت کے لیے جایا جاتا ہے. دعائیں مانگنے کی جگہ تو مسجدیں ہیں اور کہیں بھی دعا مانگ سکتے ہو. ایک ہوتا ہے ویسے ہی آپ آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے قبر پہ یا قبرستان پہ گئے ہو تو پھر وہاں جا کے دعا بھی مانگ سکتے ہو میت کے لیے. تو امام بخاری ایک بڑے بزرگ, ظاہر اتنے بڑے محدث تھے, تو میں بخارا میرا سفر ہوا تو میں نے کہا چلو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے اجازت دے دی. تو نبی کا بھی رشتہ تھا نا اپنی ماں سے, اس لیے آپ نے کہا کہ میں قبر کی زیارت کرتا ہوں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جس سے بھی رشتہ ہو اس کی قبر کی زیارت کے لیے آپ جا سکتے ہیں. اختلاف اس میں کہ سفر کر کے جانا جائز ہے یا نہیں ہے, وہ بھی بعد میں اختلاف پیدا ہوا ہے. لیکن ہم تو بخارا سفر کے لیے گئے تھے, امام بخاری کی قبر کے لیے سفر تھوڑی کیا تھا ہم نے. تو اگر کیا بھی ہو تو جمہور اور اس میں جو اختلاف ہے مشہور, اس اختلافی مسئلے کو نہیں میں چھیڑتا ابھی, لیکن ہم تو ویسے ہی گئے تھے ازبکستان, تو وہاں پھر ہم قبر پہ بھی چلے گئے. تو ایسے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں وہاں جا کے منکرات کرنا, سجدہ کرنا, طواف کرنا, یا جو وہاں بیٹھے رہتے ہیں گول دائروں میں عجیب, یہ جائز نہیں ہے. تو قبر کی زیارت کے لیے جانا, یہ زیارت کے لیے سفر کرنے کی بات نہیں کر رہا, ویسے دیکھنا. جمہور کے نزدیک تو سفر کرنا بھی جائز ہے, تو وہاں جانا میں کوئی حرج نہیں ہے, البتہ وہاں بدعت کرنا جائز نہیں ہے. اچھا بھائی, مزاروں پہ جانا حرام
یہ جو آج کل مزار بنے ہوئے نا، قوالیاں ہو رہی ہیں، ان پہ جانا حرام ہے، کیونکہ یہاں بدعتوں میں شرکت کرتا ہے انسان جا کے، اور جاتا ہے اس نیت سے، مانگنے کے لیے جاتا ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے پرانے گناہ کو بھول کر نیک راہ پر کیسے چلا جائے، اچھا سا طریقہ بتا دیں۔ پرانے گناہ کو بھول کر نیک راہ پہ چلیں، توبہ جب کر لیے تو بھول جائیں اس کو، نہیں بھولتے تو بس یاد کرنا چھوڑ دیں، خود ہی بھول جائیں گے۔ تو بس یہی طریقہ ہے اچھا سا بہترین، اور پھر بھی یاد آ رہا ہے تو آنے دیں، لیکن پریشان نہ ہو اس پہ، اور شیطان کو بتا دے جب اللہ نے گناہ معاف کر دیے تو کون ہوتا ہے مجھے بار بار وہ گناہ یاد دلانے والا۔ تو تسلی رکھیں، آئندہ زندگی اچھی گزاریں بس۔ شریف اللہ صاحب کہتے ہیں شکر درہ پاکستان سے، میرا سوال یہ ہے کہ ایک آن لائن ای کامرس پارٹنر ویب سائٹ ہے جس میں میں ارننگ کر رہا ہوں۔ ارننگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں نے اس میں $100 ڈال کر اس میں پروڈکٹ خریدے، اور ویب سائٹ پر اس پروڈکٹ کو دوسرے لوگوں کو بیچنا ہے، اور ہر پروڈکٹ پر مجھے $4 یا $5 کمپنی منافع دیتی ہے۔ کیا یہ منافع میرے لیے حلال ہوگا؟ یہ بلاک چین کی طرح کا معاملہ لگ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے بلاک چین والا معاملہ۔ اگر وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو وہ دوبارہ پوچھیں، لیکن یہ بلاک چین والا معاملہ ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ خرید کے مارکیٹ ویلیو سے زیادہ ویلیو پہ خرید کے آگے بیچتے ہیں، پھر وہ لوگ آگے بھی اس کو 10 آدمیوں کو بیچتے ہیں، ان جن کو وہ آگے بیچتے ہیں ان کا کمیشن بھی آپ کو فری میں مل رہا ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو کئی دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں میں۔ انڈیا میں کسی سے پوچھا ہے جی میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں مگر میرے والدین رکاوٹ بن رہے ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تعلیم مشورے وغیرہ میں بیٹھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ بہت دیر سے آتے ہو، کہتے ہیں تو کہیں نہیں جائے گا بس کمانے جا، ایسا بولتے ہیں۔ تہجد پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں تو کوئی عمل کر رہا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تہجد بھی پڑھتے رہیں، تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھتے بھی رہیں، اور والدین کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتے رہیں، کوئی کام نہ چھوڑیں۔ باقی والدین کو اللہ ہدایت دے، بچہ جب بگڑتا ہے نا، چرسی ہیروئن چی بننا شروع کرتا ہے، پھر تبلیغ والوں کے پاؤں پکڑتے ہیں آ کے کہ ہمارے بچے کو اللہ کا واسطہ بچا لو۔ جب بگڑ گیا نا پھر نہیں کوئی بچا سکتا۔ تو ابھی نہیں بگڑا ہے تو ماں باپ کو چاہیے ایسے بچے کی قدر کرنا۔ باقی گھر میں بھی ٹائم دیں، ایسا نہ ہو کہ سارا ٹائم تبلیغ میں ہی بیٹھے رہیں، گھر میں ماں باپ کو بھی ٹائم دیں، بہن بھائیوں کو بھی تھوڑا ٹائم دیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اللہ میاں بولنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، جب اللہ کی طرف میاں کی نسبت کی جاتی ہے تو عظمت مراد ہوتی ہے۔ ایک لفظ خدا پر لوگ میرا خون پیتے رہتے ہیں کہ میں بیان میں اکثر کہہ دیتا ہوں خدا نے یہ کہا ہے، تو ایک میرا دماغ کھاتے رہتے ہیں کمنٹس میں خدا کیوں بولا ہو۔ بھائی یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ معبود جو ہے نا، معبود اس کو فارسی میں خدا کہتے ہیں، الہ کو فارسی میں خدا کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ خدا کا لفظ کہاں سے نکلا تھا؟ لوگ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی اس کا یہ مطلب تھا۔ بھائی اب کیا مطلب ہے؟ اب دیکھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا، تو صلوات تو درود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اب لغت اس کو کس معنی میں استعمال کر رہی ہے؟ جب ہم برے الفاظ کے طور پر کہتے ہیں نا صلواتیں سنا کے چلا گیا، تو وہ گالیوں کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو لغت زیادہ پیچیدگیوں کو نہیں دیکھتی، کوئی بھی لینگویج کوئی بھی زبان، وہ کہتی ہے اب یہ لفظ کس معنی میں یوز ہو رہا ہے۔ اب درود کے معنی میں بھی صلوات کا لفظ یوز ہو رہا ہے، لیکن گالیوں کے معنی میں بھی ہو رہا ہے، حالانکہ درود اور گالیاں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک وقت میں ایک معنی میں، ایک وقت میں دوسرے معنی میں۔ تو زبانوں میں اتنی پیچیدگیاں نہیں ہوتی کہ یہ ورڈ نہیں استعمال کریں تو یہ ورڈ نہیں۔ ہاں اگر اب اس کا استعمال غلط ہے، اس کے معنی غلط، اب غلط ہیں تو اب نہیں کریں۔ تو خدا کا لفظ جو وضع کیا تھا جس معنی میں بھی وضع کیا، اب جو خدا کا لفظ ہے وہ گاڈ کے معنی میں ہے، معبود کے معنی میں ہے، کہ فارسی میں جو ہے اس کو معبود کہتے ہیں اور عربی میں اس کو جو ہے الہ کہتے ہیں۔ اب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، خالق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، گاڈ کے، جیسے انگلش میں گاڈ ہے تو لوگوں کو اس پہ بھی ہے کہ گاڈ کا لفظ استعمال نہ کریں، سب طرح کے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، مطلب برا نہ نکلتا اس کا۔ تو ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا نام ہم عربی میں ہی لیں، سب سے بہتر تو یہی کہ اللہ بولیں، افضل تو یہی ہے، لیکن خدا بھی کسی نے بول دیا تو کوئی برا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑی بڑی چیزوں کو فوکس کریں، چھوٹی وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ اتنے کمنٹس کہ خدا کا لفظ کیوں بول دیا۔ ہمارے جتنے جو اسلاف تھے بہت زیادہ انہوں نے شاعری میں اور تحریروں میں خدا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی اللہ کا لفظ میں زیادہ چاشنی ہے، اس لحاظ سے تو اللہ کا لفظ بولنا ٹھیک ہے۔ تو خدا جو ہے یہی معبود ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اردو میں رب العالمین کو اردو میں پروردگار کہتے ہیں، فارسی میں بھی پروردگار کہتے ہیں۔ تو کتنے لوگ علماء استعمال کر رہے ہیں نا پروردگار کا لفظ، کہ پروردگار جو ہے اس نے یہ کہا، آپ کہا نہیں نہیں پروردگار نہیں بولو اللہ بولو۔ تو
بھائی اللہ بولنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر پروردگار بول دیا، رب العالمین کا اردو میں ترجمہ کر دیا، تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ مہتاب عالم انڈیا سے، خطبے کی اذان کا جواب دینا بھی مقتدی کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام حنیفہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ وہ خطبے کی جب اذان شروع ہو تو جواب نہ دیا جائے، قول منسوب ہے، اس کی کتنی، یہ قول کتنا ان کی طرف نسبت کتنی قوی ہے اس کی ابھی مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ صحیح حدیث کی بیس پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے اور انہوں نے جب خطبے کی اذان ہوئی تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور پھر نبی کی طرف اس عمل کی نسبت کی۔ تو اس صحیح حدیث کی بیس پر احناف نے، بہت سارے احناف نے صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ اگرچہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خطبے کی اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا، لیکن اس صحیح حدیث کی بیس پہ اور صاحبین کے قول کو لیا گیا ہے، یعنی قول تو نبی ہی کا لیا گیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اس کی ایک تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ امام حنیفہ کے دونوں شاگرد جو تھے انہوں نے امام صاحب کے قول کو نہیں لیا اس سے، اور خطبے کی اس صحیح حدیث کی وجہ سے خطبے کی اذان کا جواب دینا بھی سنت ہے، کیونکہ ہوا یہ کہ بعض دفعہ حدیث امام حنیفہ تک پہنچی نہیں تو صاحبین تک پہنچی تو انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ اس لیے احناف میں کوئی قول آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو، پروپیگنڈا اس میں لوگ بہت کرتے ہیں کہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، یہ ایسا کوئی بھی قول نہیں ہے۔ اگر امام صاحب تک حدیث نہیں پہنچی تھی تو بعد والوں نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، پھر بعض دفعہ تو صاحبین کے قول کے بھی خلاف فتویٰ ہوتا ہے، نہ امام حنیفہ کے قول پہ ہوتا ہے نہ صاحبین کے قول پہ ہوتا ہے، تو امام ظفر کے قول پہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو الزام لگاتے ہیں نا کہ فقہ حنفی احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، یہ کم علمی کی بات ہے۔ اچھا بھائی، پاکستان سے نے پوچھا ہے کہ میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ اگر کسی عورت کو نکاح کے وقت طلاق کا حق نہ دیا جائے تو کیا وہ بعد میں طلاق لے سکتی ہے؟ عورت کو شادی سے پہلے مرد کے بارے میں علم نہیں تھا، لیکن جب معلوم ہوا تو شادی ہو چکی تھی۔ عورت مرد سے طلاق چاہتی ہے لیکن مرد طلاق نہیں دے رہا تو عورت کیا کرے؟ بھائی بس طلاق، اگر مرد اس نوعیت کا ظلم کر رہا ہے، بے تحاشا مارتا پیٹتا رہتا ہے، یا بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا ہے، یا مکمل نامرد ہے، تو ایسی بیس پہ تو عورت عدالت سے بھی خلا، یک طرفہ جو خلا تو نہیں ہوتا، وہ فسخ نکاح ہوتا ہے، لیکن عدالت اس کو خلا ہی کہہ رہی ہوتی ہے، تو نکاح فسخ کرا سکتی ہے۔ اس کے کیا ترتیب ہے وہ آپ وہاں کے بھی، جہاں بھی آپ رہتی ہیں وہاں کے دارالافتاء سے، علماء کرام سے پوچھ لیں کہ عدالت میں کیسے کیس کیا جائے۔ وکیل اس بارے میں صحیح گائیڈ نہیں کر پاتے، ان کے پاس شرعی علم نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا آپ علیحدگی نہیں لے سکتی، اس کو آپ آمادہ کرتی رہیں کسی طریقے سے۔ اگر آپ نہیں رہنا چاہتی اور واقعی اس میں کوئی عیب ہے، بلا وجہ تو عورت کا شوہر سے طلاق کا مطالبہ ہی جائز نہیں ہے، لیکن اگر واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو نہیں پسند ہے تو پھر اس کو طلاق پہ جب آمادہ کریں، اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ صبر کریں۔ سارے مسائل دنیا میں حل نہیں ہوتے، کچھ مسائل کے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر مقتدی کی کچھ رکعتیں چھوٹ جائیں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہم جو اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھیں گے اس میں ثنا پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے جی، جب آپ امام سلام پھیرتا ہے جب آپ کھڑے ہوں گے نا تو پہلے ثنا پڑھیں گے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے 2 دن پہلے پاکستان انڈیا کے میچ میں پاکستانی کھلاڑی محمد رضوان نے میدان میں نماز ادا کی، اس کے بعد جب وہ آؤٹ ہو کر گئے تو میدان میں بیٹھے ہندوؤں نے رضوان کو دیکھ کر جے شری رام کے نعرے لگائے۔ کیا انہوں نے اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی؟ کیا رضوان نے میدان میں نماز پڑھ کر اچھا کام کیا؟ ہندوؤں کا تو نہیں مجھے پتا کہ انہوں نے اسلام کو نشانہ بنایا یا کیا بنایا، لیکن رضوان نے نماز میدان میں پڑھ کے بہت اچھا کام کیا۔ آج کل ایک ٹک ٹاکر آیا ہوا ہے جو بہت مذاق اڑاتا رہتا ہے بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے بھی اس کی کلاس لی ہوئی ہوتی ہے، وہ بہت مذاق اڑاتا ہے اس چیز کا نا کہ یہ محمد رضوان سجدہ کر رہا ہے میدان، وہ ادھر کرکٹ کے میدان میں اور پاکستانی ٹیم سجدہ کر رہی ہے، تو کبھی دیکھا کہ وہ انڈیا کے ٹیم کو کہ وہ کوئی بتوں کی عبادت کر رہے ہوں میدان میں، تو یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہی مسئلہ ہے کچھ، تو مجھے لگا کہ پاکستانیوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس ٹک ٹاکر کے ساتھ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھائی نماز پڑھنا سجدہ کرنا کسی کا ذاتی عمل ہے، تو آپ کو کیا اگر وہ میدان میں سجدہ کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے اور اس پہ کسی کنٹری کو کسی لوگوں کو اعتراض نہیں ہو رہا تو آپ کیوں ان کی نماز اور سجدے کا مذاق اڑا رہے ہو؟
باقی ہندو نہیں کر رہے تو وہ نہ کریں، ان کا وہ جانے، وہ مندر میں جا کے کرتے ہیں. ہمارے لیے تو جعلت لی الارض کلھا مسجدا، حدیث میں آتا ہے اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے. اصل تو یہ کہ جماعت سے مسجد میں نماز پڑھی جائے، لیکن یہ کہ کہیں بھی سجدہ کریں گے ادا ہو جائے گا، یہ تو اسلام کی ایک خاصیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پچھلے پیغمبروں پر جو فضیلت دی ہے ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں مخصوص جگہوں پہ عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے کہ پوری روئے زمین کو عبادت گاہ بنا دیا گیا ہے. کرکٹ کے میدان میں بھی سجدہ ہوگا، جنگ کے میدان میں بھی سجدہ ہوگا. تو یہ جو ہماری ٹیم کرتی ہے کرکٹ کے میدان میں سجدہ کرنا، یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، بہت اچھا عمل ہے. تو اچھا وہ جو ٹک ٹاکر ہے نا، وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھا رہے ہیں. بھائی ریا دل کے ارادے، دل کا نام ہے، یہ دل میں کس کے کیا ہے یہ وہ جانتا ہے. آپ کیسے فتویٰ لگا رہے ہو؟ یہ بدگمانی نہیں ہے. محمد رضوان یا کوئی بھی کھلاڑی میدان میں سجدہ کر رہا ہے، اس کے دل میں ریا ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ جب اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ ریا کر رہا ہے تو آپ بدگمان ہو رہے ہو، اور یہ بدگمانی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو بدگمانی بھی تو بڑا جرم ہے نا. کیوں آپ کسی کے عمل کی اچھی توجہ نہیں کرتے؟ تو ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ کہیں سجدہ کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کچھ ٹک ٹاکرز ایسے آ رہے ہیں جو لبرلزم اور سیکولرزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کرکٹ میں نماز کدھر سے ڈال دی ان لوگوں نے، کرکٹ میں سجدہ کہاں سے ڈال دیا؟ تو وہ کھیل کے میدان میں کھیل رہا ہے، اور جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو نماز پڑھتا ہے. بلکہ اگر نماز قضا ہونے کا ڈر ہو تو ان پر واجب ہے کہ میدان میں نماز پڑھیں. وہ اگر نہیں پڑھیں گے شدید ترین گنہگار ہوں گے. تو اسلام کو آپ کمپیئر نہ کریں دوسرے مذاہب کے ساتھ. ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، نہ اسلام کسی مذہب کو چھیڑتا ہے. اگر ہندو اپنی عبادت کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے تو وہ نہ کریں، لیکن مسلمان تو اپنا کام پورا کرے گا نا. یہ میں اس لیے میں نے اتنی لمبی ریکارڈنگ کروا دی کہ کچھ ٹک ٹاکرز ایسے آ گئے ہیں، کچھ فیس بکی ایسے آ گئے ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ نا بڑے طنز کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں اور بھپتیاں کس رہے ہیں کہ یہ دیکھو جو ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا یہ. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں انڈونیشیا کے کھلاڑی سجدہ نہیں کرتے، ملیشیا کے کھلاڑی سجدہ نہیں کرتے فٹ بال میں. اور مجھے نہیں پتا ملیشیا کی ٹیم ہے، یعنی اسلامی ملکوں کے نام لیے انہوں نے کہ وہ تو کرتے نہیں، صرف پاکستانی کر رہے ہیں. تو اگر پاکستانی کر رہے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں میرے بھائی. تو جو کر رہا ہے اس کو کرنے تو، نہیں کر رہا وہ نہ کرے، اس کا اپنا ہیڈک ہے. تو میں نے اتنی لمبی بات اس لیے ریکارڈ کروا دی ہے کہ کچھ ٹک ٹاکرز ہیں جن کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان کھلاڑی میدان کرکٹ کے میدان جو ہے اس میں نماز پڑھتے کیوں ہیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا اقامت کے بغیر جماعت کی نماز ہو جاتی ہے؟ بعض دفعہ مسجد میں با جماعت نماز کے وقت مقتدیوں میں صرف چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ با جماعت نماز اقامت کے ساتھ ہی ادا کرنی چاہیے. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اقامت سنت مؤکد ہے، اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. متحدہ عرب امارات سے کسی نے پوچھا ہے اللہ نے سب کچھ لکھ کر رکھا ہوا ہے تو پھر یہ گناہ اور ثواب کون کرواتا ہے؟ ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے. اس پر میں بہت ڈیٹیل میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ پورا وہ کلپ آپ سرچ کر لیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے بینک ہمیں ہماری سیونگز پر جو سود دیتا ہے اس کا استعمال کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم اسے اسی بینک کے اے ٹی ایم ایس ایم ایس چارجز وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اس کا ایک ہی حل ہے، وہ بینک سے نکالیں اور ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں اس کو. یہ کسی خیر کے کام میں استعمال کرنے، نیت ثواب کی نہیں کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کمرے میں تصویر لگانا کیسا ہے؟ اکثر گھر والوں کو گروپ فوٹو یا میاں بیوی اپنی کوئی تصویر لگا لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. پرنٹڈ تصویر بالکل ناجائز ہے. ڈیجیٹل تصویر میں تو بہت علماء کا اختلاف ہے، جمہور اس کو جائز کہتے ہیں کیونکہ تصویر میں داخل نہیں ہے یہ. لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوگی جب تک ضرورت نہ ہو اس کا استعمال جائز نہیں، ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. تو میاں بیوی کی تصویریں کمروں میں لگانے تو ضرورت میں داخل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہا صورۃ حیوان او انسان، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں جاندار کی تصویر ہو. اور اسلامی تاریخ ہمیشہ ان سے پاک رہی ہے، ان چیزوں سے. آپ دیکھیں صحابہ نے نبی کی تصویریں نہیں بنائی، حالانکہ کتنی محبت کرتے تھے. ہمیں کوئی نہیں ملتی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کسی کی تصویر، حالانکہ اس وقت بھی تصویر سازی کا علم تو بہت ترقی پر تھا. صرف ایک محمد بن قاسم کی تصویریں ملتی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ جب وہ ہندوستان میں آیا تو اتنا عدل سے بھر دیا کہ ہندو اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا. ہندو نے اس کی مورتیاں بنا کے اور اس کی تصویریں بنا کے، تو اس لیے وہ قدیم تصویریں اس کی ہمیں کسی طریقے سے یعنی کچھ ملتی ہیں اس کے آثار. لیکن یہ جو ہے مسلمانوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، اس لیے نہ کریں یہ کام.
ویسے بھی آپ دیکھیں کہیں تصویریں جاندار کی ہو نا کمرے میں ایک وحشت سی محسوس ہوتی ہے. اب جس کا دل میں نورانیت ہوگی اس کو وہ وحشت محسوس ہوتی ہے, جس کے دل میں نورانیت نہیں ہے اس کو وہ ظلمت اور وحشت محسوس نہیں ہوتی. پاکستان, جب ہم اسپورٹس یا کھلاڑیوں وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کھلاڑی اچھا نہیں کھیل رہا وغیرہ وغیرہ, تو کیا بھی غیبت ہوتی ہے؟ نہیں بھائی, غیبت نہیں ہوتی. اچھا نہیں کھیل رہا تو کیا بولو گے, اچھا کھیل رہا ہے. تو باقی یہ کہ کرکٹ اور ان کھیلوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لینی چاہیے, ان میں ٹائم بہت زیادہ برباد ہوتا ہے انسان کا. انور ذیشان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں, ایک لڑکی نے کچھ وجوہات کی بنا پر شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا, اعلان کیا کہ اب میں فلاں بن فلاں سے اپنا نکاح ختم کرتی ہوں اور خود کو اس کے نکاح سے خارج کرتی ہوں, اور اس معاملے کو باضابطہ تحریری شکل میں اپنے دستخط کے ساتھ خاوند اور اس کے سرپرست کے پاس ارسال کر دیتی ہے. وضاحت فرما دیں نکاح ختم ہوا یا نہیں؟ عورت کے نکاح ختم کرنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا, جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوتا ہے. تو شریعت میں طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے. پاکستان سے پوچھا, مغرب کی با جماعت نماز کے بعد کتنی دیر تک مغرب کی ادا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بندہ سفر یا کسی کام کی وجہ سے مصروف ہوتا ہے, با جماعت نماز کا وقت گزر جاتا ہے, دیر ہو جاتی ہے. روزانہ مغرب کی نماز جماعت سے چھوڑنا گناہ کی بات ہے. یہ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کریں, نماز کو فوکس کریں پہلے. پھر بھی اگر کبھی جماعت چھوٹ جائے تو مغرب میں دیر کرنا مکروہ ہے, شدید مکروہ عمل ہے, جلد سے جلد پڑھیں. اور جب تک عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا قضا نہیں ہوتی مغرب کی نماز, لیکن اتنی تاخیر کرنے میں حرج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مغرب کو جلدی پڑھنے کا حکم دیا ہے. قضا جب ہوگی جب عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا, اور وہ کب ہوگا؟ مغرب کی طرف جو ہے نا جہاں سورج غروب ہوتا ہے, سرخی بالکل غائب ہو جائے تو وہ پھر عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے. فہد صاحب گجرانوالہ سے پوچھتے ہیں, مجھے رات کو اطلاع ہوا صبح فجر کی نماز کا وقت کم تھا, میں نے غسل کے بجائے کپڑے بدل کر نیچے کا حصہ صاف کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لی, کیا میری نماز ہو جائے گی یا قضا نماز ادا کروں؟ نہیں ہوگی نماز بھائی, غسل فرض ہے آپ پر, تو غسل کر کے نماز پڑھنا فرض تھا, تو صرف ناپاکی کا حصہ صاف کر کے نماز نہیں ہوتی ہے. دوبارہ نماز لوٹائیں, توبہ استغفار بھی کریں, آئندہ یہ حرکت نہ کریں. قطر سے کسی نے پوچھا, اگر نکاح کے وقت صرف ایک گواہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں بھائی, 2 گواہ ہونا ضروری ہیں. اتنا تو کرو, تمہاری شادی ہو رہی ہے, بندہ ہی نہیں مل رہا تمہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, قیامت والے دن جب حساب ہوگا تو جس گناہ سے ہم نے توبہ نہیں کی ہوگی تو صرف وہ اعمال دکھائے جائیں گے یا کہ سارے اعمال یعنی نیکیاں اور گناہ سب کچھ؟ جن گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی تھی کیا وہ اعمال بھی دکھائے جائیں گے؟ جب انسان کسی گناہ سے سچی توبہ کرتے ہیں اللہ اس کے آثار نشان مٹا دیتے ہیں. اب وہ توبہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیسی تگڑی توبہ ہے, تو ایسی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے سارے آثار مٹا دیں. محمد عیسیٰ بلوچستان, زیر ناف بالوں کو کہاں تک صاف کرنا چاہیے؟ جہاں سے گھنے بال شروع ہوتے ہیں نا وہاں تک, اور جو قضائے حاجت کی جگہ پہ جو بال ہوتے ہیں اس کو بھی صاف کرنا چاہیے. باقی بعض لوگ ناف تک صاف کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. ضروری صرف جہاں سے گھنے بال جو شروع ہوتے ہیں اس جگہ تک کو صاف کرنا لازم ہے. دجال سے بچنے کی دعا بتا دیں. دجال سے کی فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعرات یا جمعے کو, یعنی جمعے کی رات ہو یا جمعہ ہو, اس میں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. پوری سورہ کہف نہ ہو تو شروع کا رکوع پڑھ لیں. اور ایک حدیث میں دعا بھی آتی ہے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اس دعا کو پڑھا کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, اگر ہاتھ ناپاک ہو اور اس کو دھونے کے لیے نلکا کھولنا پڑے تو ہاتھ دھونے کے بعد نلکے کو بھی دھونا ضروری ہے؟ یار یہ وہمی بن جاتے ہیں اس سے, تو اللہ بچائے یار. بس نلکا, ہاتھ گیلے تو نہیں ہے نا, تو نلکا کھولیں, ہاتھ دھوئیں, نلکا بند کر کے نکل لیں. کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤ نا تو ایسے ایسے پاگلوں کی قسمیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کے نلکے پھر پاک ہی نہیں ہوتے, پھر وہ نلکا اتار کے تیزاب سے دھو کے پھینکنا پڑے گا اس کو. کیا مرد کے لیے لاکٹ یا چین پہننا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے.